لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون او كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری اس کے متعلق ہے۔ اسی عنوان سے متعلق چند باتیں آپ حضرات سے گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام اللہ رب العالمین کا وہ کامل اور مکمل دین ہے جس میں ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ہر شعبے سے متعلق کامل اور مکمل رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام شعبہ جات میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزارے، خواہ وہ عقائد ہوں، معاملات ہوں، یا معیشت کے اصول، ضابطے اور طریقہ کار ہو، یا اخلاقیات کی حدود ہوں۔ چونکہ ہمارے عنوان ذخیرہ اندوزی یا ناجائز منافع خوری تجارت سے متعلقہ ہے، اس لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ذخیرہ اندوزی کی تعریف کیا ہے۔ ویسے تو لفظی معنی میں ذخیرہ اندوزی کا مطلب ہے مال کو، کسی بھی منافع بخش چیز کو جمع کرنا، اس کو حفاظت سے رکھنا، تجارت کی غرض سے یا کسی اور غرض سے۔ لیکن یہ چیز ممنوع کب ہو جاتی ہے کہ جب ایسی اشیاء کو جو غلے سے متعلق ہوں یا دیگر اجناس جن کو جمع کرنے والا اس لیے ان کو جمع کرے، ذخیرہ کر کے رکھے کہ تاکہ معاشرے میں، کاروبار، مارکیٹ میں اس کی قلت پیدا ہو، اور جب اس کی قلت پیدا ہو لوگ اس کے خریدنے پہ مجبور ہو جائیں، اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے، تو اس وقت وہ اس چیز کو مارکیٹ میں لے آئے اور پھر اپنی مرضی کے مطابق قیمت متعین کرے اور پھر لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے اور جتنا چاہے منافع حاصل کرے۔ عرف عام میں یہی ذخیرہ اندوزی کی وہ صورت ہے جو کہ شریعت کے نظر میں ممنوع ہے، اور اسی سے ناجائز منافع خوری بھی جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے منافع خوری کا مطلب بھی جو ناجائز صورت ہے اس کی، ویسے تو منافع شریعت میں حلال ہے،
اور تجارت کی ہی منافع کی غرض سے جاتی ہے، اگر منافع ہونا تو پھر تجارت کون کرے؟ اللہ تعالیٰ نے تجارت کے فضائل بیان فرمائے ہیں قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع، کہ اللہ نے بیع کو، خرید و فروخت کو، تجارت کو حلال کیا ہے۔ تو تجارت تو حلال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تجارت سے جو منافع انسان کو حاصل ہوتا ہے، کہیں اس کو فضل سے تعبیر کیا ہے، کہیں اس کو خیر سے تعبیر کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو تو فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، اور وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل جو ہے وہ تلاش کرو۔ تو یہ وہی ہے جو کمائی کے بعد انسان کو منافع حاصل ہوتا ہے، تو اللہ کا فضل اس کو کہا گیا۔ لیکن یہ چیز، یہ جو ناجائز منافع خوری ہے، یہ کب ممنوع قرار پاتی ہے؟ یہ بھی وہی چیز ہے کہ جب آپ مارکیٹ ریٹ سے بڑھ کر منافع حاصل کریں اور وہ اتنا زیادہ ہو کہ لوگ مجبور ہو جائیں، اور اس کی مجبوری سے، لا علمی سے، ناواقفیت سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو اس ذخیرہ اندوزی یا ناجائز منافع خوری کی جو صورتیں تھیں، ان کے پیش نظر دو اس کے انداز تھے۔ مثلا ایک صورت یہ ہوتی تھی، چونکہ اہل مکہ جو تھے وہ تجارت کرتے تھے، ملک شام جاتے تھے یا یمن جاتے تھے، اس طرح کے باہر کے علاقوں سے جا کر وہ مال لے کے آتے تھے۔ اب جو تاجر ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جب قافلہ مدینے میں داخل ہوتا تھا، ہونے سے پہلے ہی وہ باہر جا کر اس قافلے کو وہیں سے ہی اس کا مال خرید لیتے تھے، اور وہاں سے وہ ظاہر بات ہے سستا تو نہیں خریدیں گے، وہاں سے خرید لیتے تھے، اور پھر اس کو مارکیٹ میں جب مدینے میں پہنچاتے تھے تو اپنے مرضی کے مطابق ریٹ لگاتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ لا تتلقوا الرکبان، کہ خبردار کوئی مدینے سے جا کر باہر کسی قافلے سے نہ ملے، جب وہ مال مدینے کی منڈی میں پہنچ جائے، یہاں آ جائے، تو یہاں جا کر تم ان تاجروں سے اور ان قافلے والوں سے مال خریدو، باہر جا کر کوئی بھی نہ خریدے، چونکہ وہاں اندر جب مال منڈی میں پہنچے گا، مارکیٹ میں پہنچے گا، تو اصول اور ضابطوں کے تحت اس کو خریدا جائے گا۔ تو اس کے پیش نظر جو ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ فرمایا کہ جو ناجائز منافع وہاں سے کمایا جاتا ہے اس کو ممنوع قرار دیا۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ شہری لوگ جو شہر کے اندر سے مال اٹھاتے تھے اور پھر دور دراز کے دیہاتوں میں جا کر ان دیہاتی لوگوں پہ بیچتے تھے جنہیں اس کے مارکیٹ ریٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، لہذا وہ اس پہ بہت زیادہ منافع کماتے تھے۔ ظاہر بات ہے جو شہری لوگوں کی بنسبت دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے ناواقف ہوتے ہیں کہ کسی چیز کا ریٹ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے۔ اس کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں پھر منع فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع حاضر للبادی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک شہر کا رہنے والا جو ہے وہ جا کر دیہات میں لوگوں کو چیز نہ بیچے، اس لیے کہ وہ ان کا لحاظ نہیں رکھے گا اور ان سے ناجائز منافع حاصل کرے گا۔ تو یہ دونوں جو صورتیں مروج تھی اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آج کے زمانے میں بھی اگر ان صورتوں کے اندر کوئی تاجر آتے ہیں اور وہ جا کر باہر سے مال اٹھاتے ہیں اور پھر لا کر اسے مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں اور ناجائز ذخیرہ اندوزی کر کے، قلت پیدا کر کے، لوگوں کو مجبور کر کے پھر وہ مال مارکیٹوں میں لاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ لوگ ملعون ہیں۔ البتہ ذخیرہ اندوزی اگر اس مقصد کے لیے نہ کی جائے، محض سٹاک کے لیے کی جائے، جیسے گندم خریدی جاتی ہے اسے رکھا جاتا ہے، لیکن قلت پیدا کرنے کے لیے نہ خریدی جائے، جب ضرورت ہو مارکیٹ کو وہ دے دی جائے، ناجائز منافع کے لیے، بہت زیادہ پیسوں کے لیے اسے روک کے نہ رکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع نہیں فرمایا۔ یہ تو تجارت کا ایک حصہ ہیں یہ چیزیں۔ تو سامعین محترم، اسی لیے
آج کے دور میں بھی شریعت کے اصولوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب بلکہ قرآن کریم میں ہم دیکھیں تو اس چیز کو فساد فی الارض بھی کہا گیا۔ فساد کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں نا، تو تاجروں کا فساد ایک الگ صورت میں ہوگا، دیگر شعبوں کا جو فساد ہوگا وہ الگ صورتوں میں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں سورہ قصص میں کہ قارون جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک بہت بڑا تاجر تھا۔ وہ اگرچہ مسلمان نہیں تھا، لیکن تجارت کے حوالے سے جو اس کے جو سوچ تھی وہ بھی آج کے دنیا کے جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کے ساتھ ملتی جلتی تھی۔ تو اس وقت کے جو نیک لوگ تھے، صلحاء ہوتے تھے، وہ اسے کہتے تھے کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ قارون تم اس دنیا کی تجارت سے تم اپنی آخرت کی کامیابی کو تلاش کرو۔ ہاں، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، جو دنیا میں اللہ نے تجارت کے ذریعے، کاروبار کے ذریعے تمہارے حصے رکھیں انہیں مت چھوڑو۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی والا معاملہ فرمایا تم بھی انسانوں کے ساتھ بھلا کرو۔ تو یہ گویا کہ اگرچہ بات قارون سے ہو رہی ہے، لیکن آج کے ایک مسلمان تاجر کو بھی اللہ تعالیٰ اس انداز میں مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اپنی اس تجارت کے ذریعے اللہ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ البتہ جو تمہارا حصہ ہے، جو تجارت کے ذریعے منافع کی صورت میں تم اس کے حقدار ہو، وہ ضرور رکھو، اسے مت بھولو۔ اور پھر ایک اور بات کہی کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اب اس شعبے کا فساد کیا ہوگا کہ عوام پہ ظلم کے اور مہنگائی کے پہاڑ توڑے جائیں، یا ذخیرہ اندوزی کر کے مصنوعی قلت پیدا کی جائے، یہ بھی فساد کی ایک شکل ہے۔ اور یا پھر استحصال کیا جائے لوگوں کے حقوق کا، کہ جس چیز کے وہ حقدار ہیں، جو انہیں ملنی چاہیے بر وقت، وہ نہ ملے۔ اب رمضان کی آمد ہے اور ہمارے لوگ اس کو کمائی کا مہینہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ تو نیکیوں کی کمائی کا مہینہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ سے بخشش کے حصول کا مہینہ ہے۔ لیکن آپ اس وقت لوگوں سے پوچھیں، کمائی کرنے والوں سے، تاجروں سے یا دیگر لوگوں سے، تو وہ کہتے ہیں اب تو اصل کمائی ہونی ہے، ہر چیز کو پہلے سے زیادہ مہنگا کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ عید آ رہی ہے تو آپ کی ایک سوئی سے لے کر ایک بڑی سے بڑی چیز تک ہر چیز آپ کو مہنگی ملے گی۔ پوچھیں گے کیوں؟ کہ جناب عید آ رہی ہے، رمضان آ رہا ہے۔ رمضان میں تو آپ لوگوں کو سہولت دیں، جب ایک چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اسے سستا ہونا چاہیے۔ خریدنے والے اگر پہلے 10 تھے تو اب 100 ہو گئے ہیں، تو چیز کو سستا ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس کا الٹ ہوتا ہے، مواقع سے غلط فائدے اٹھائے جاتے ہیں۔ پھل فروٹ، سبزیاں یا دیگر چیزیں، لباس اور تمام وہ سب چیزیں، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے رہا ہے، میری چیز پہلے سے زیادہ بک رہی ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے میں منافع زیادہ سے زیادہ پہلے سے 3 گنا بڑھا دوں۔ خدا خوفی جب تک نہیں ہوگی تو اس وقت تک ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ کوئی قانون، سب ضابطے یہ بعد میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہر انسان کو، معاشرے سے جڑے ہر طبقے کو اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا ہوگا۔ وہ چاہے کوئی بھی شعبہ ہے، میڈیسن کا شعبہ ہو، وہ ہمارے کسی اور بیماری بڑھ جاتی ہے، لوگ بیمار ہونا تو ہم ریٹ بڑھا دیتے ہیں دوائیوں کے، تو یہ کوئی ہمیں کہتا نہیں ہے، ہم لوگ خود جو ہے خدا خوفی نہیں کرتے۔ تو اس لیے دیکھیں، منافع جب انسان حاصل کرے، اس کے بھی شریعت نے کچھ شرائط مقرر کی، وہ منافع ضرور حاصل کرے لیکن جھوٹ نہ بولے، جھوٹ بول کر منافع حاصل نہ کرے، قسمیں نہ کھائے۔ جو آپ کا حق ہے آپ لیں، کون آپ کو اس سے منع کرتا ہے؟ لیکن جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ملاوٹ شدہ مال کو اصل اور 1 نمبر قسمیں کھا کے ثابت کرنا، یا کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں بازاروں میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ کی
کی گاڑی پنچر ہو جاتی ہے یا آپ کی موٹر سائیکل یا کوئی بھی پنچر ہو جاتی ہے، وہ دیکھتا ہے یہاں مجبور ہے، یہاں پہ کوئی اور دکاندار نہیں ہے، اس نے تو لگوانا ہی لگوانا ہے پنچر، تو اگر وہ 50 کا تو 100 اس نے لے لینا ہے۔ تو ہم دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ چیز منافع میں نہیں ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے منافع جو جائز ہے اس کو منع تو نہیں کیا۔ اب کون سا قانون جو ہے وہ خدا جو ہمیں روک سکے گا ان چیزوں سے؟ تو اس لیے جو منافع خوری کی جو یہ صورتیں ہیں جن کا استعمال کر کے ہم اپنی حلال تجارت کو بھی حرام میں تبدیل کر دیتے ہیں، حلال کمائی کو بھی حرام میں تبدیل کر دیتے ہیں، یہ جب تک خدا خوفی دلوں میں پیدا نہ ہو تو یقین کریں کہ کوئی ہمیں ان چیزوں سے روک نہیں سکتا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ الجالب مرزوق، جو تاجر ہے صحیح اصولوں کے مطابق تجارت کرے اللہ اس کو رزق وافر عطا کرتے ہیں، اور والمحتکر ملعون، اور جو بلا وجہ ذخیرہ اندوزی کرے وہ ملعون ہے، اس پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من احتکر علی المسلمین طعامہم، جو بندہ مسلمانوں پہ ذخیرہ اندوزی کر کے ان کا جو کھانا ہے پینا ہے وہ ان کو اس کی قلت پیدا کرے ان کے لیے، تو ضربہ اللہ بالجزام والافلاس، تو اللہ تعالیٰ جزام کو اور افلاس اور بھوک کو اس پہ دے مارتے ہیں۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بئس العبد المحتکر، ذخیرہ اندوز بہت برا آدمی ہے وہ ذخیرہ اندوز کہ جب اللہ تعالیٰ چیزوں کو سستا کر دیتے ہیں تو وہ حزینہ غمگین ہو جاتا ہے، اور جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو خوش ہوتا ہے۔ اس لیے سامعین محترم اس کے سدباب کیا ہیں؟ ایک تو قانون کو جو ہے فعال کر کے ایسے لوگوں کا جو ہے راستہ روکا جائے، قانونی طور پہ ایسے لوگوں کو جو ہے کٹہرے میں لایا جائے اور ایک حدود ان کی متعین کی جائیں تاکہ وہ عوام الناس کے لیے سہولتیں پیدا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پہ کامل ایمان اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ ایسے تاجروں کی ایک زمانہ ہوتا تھا کہ تاجر جو تھے وہاں پہ انڈونیشیا کی تاجروں کے ذریعے اسلام وہاں پھیلا، بڑے بڑے ملکوں میں تاجروں کے ذریعے اسلام پھیلا، ان کی تجارت جو ہے مسلمانوں کی اتنی ستھری اور صاف شفاف ہوتی تھی۔ لیکن آج کے زمانے میں مسلمان دنیا میں اپنی وہ شناخت کھو بیٹھے۔ ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور آخرت کی جو ہے نا وہ اس کو مد نظر رکھے کہ انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو بھی تمہارے پاس یہ مال ہے یہ ختم ہو جانا ہے۔ ایک سیکنڈ لگتا ہے کہ انسان کی جو زندہ سلامت جان ہوتی ہے وہ ڈیڈ باڈی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جو اس کا مال ہوتا ہے وہ ترکہ بن جاتا ہے۔ ان چیزوں کو انسان مد نظر رکھے اور اس کے ساتھ جو ہے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے۔ دنیا کی جو ہے نا یہ سب کام انسان کب کرتا ہے؟ جب اس کے دل میں ہوس اور مال کی محبت اور لالچ یہ جب اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا جاتا ہے۔ ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کے کیا فرمایا تھا کہ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، جب وہ اللہ کی پکڑ میں آیا تو اس کا مال، اس کا حسب و نسب، اس کی شہرت، کچھ اس کو کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکی۔ اس لیے ایک مسلمان کو یہ چیزیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو چاہے وہ تاجر ہوں یا کسی بھی صورت سے مالا مال ہوں، صلاحیت سے مالا مال، فرمایا اگر تمہارے پاس زیادہ ہے تو دوسروں کو پہ اس کا خرچ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے پاس کوئی سواری زیادہ ہو وہ دوسرے کو دے دے، اس کے پاس کھانا زیادہ ہو وہ دوسرے کو دے دے۔ ترغیب دی ہے تاکہ ہم ان سب چیزوں سے بچ کر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اپنے تجارت کو، اپنی معیشت کو لائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا